بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ پچھلے دنوں زوم میٹنگ ڈی جی ڈائریکٹر مکہ مکرمہ اور ہوپ پاکستان کے مابین حج 2021 کے SOPs کے حوالے سے منعقد کی گئی۔ اس میٹنگز میں بہت سارے سوالات پوچھے گئے جن کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ حجاج کرام کی بکنگ کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے جس کے جواب میں بتایا گیا کہ حج 2021 کے لیے حجاج کرام کو جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند ہونا چاہیے۔ حج 2021 کے لیے حجاج کرام کو مدافعتی نظام مضبوط بنانا ہوگا۔ حجاج کرام کی ویکسین کے لیے حکومت نے اسپیشل لائحہ عمل تیار کرا لیا ہے تاکہ ترجیحی بنیادوں پر حجاج کرام کی WHO سے تصدیق شدہ ویکسین ہو۔ سنگل ڈوز ویکسین حج کے لیے سعودی عرب پہنچنے سے 2 ہفتے قبل کرانی ہوگی۔ ڈبل ڈوز ویکسین حج کے لیے سعودی عرب آمد سے 5 ہفتے قبل کرانی ہوگی۔ ہر حاجی کو سعودی عرب پہنچنے پر پہلے 72 گھنٹے کرنٹین میں رہنا ہوگا۔ حج 2021 کے لیے حاجی کی عمر کا تعین 18 سے 60 سال تک ہوگا۔ حجاج سپورٹ اسٹاف کی تربیت یعنی معاونین کے بارے میں سوال کے جواب میں بتایا، ڈی جی مکہ مکرمہ نے اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے مذہبی امور کو 45 سال تک معاونین لینے کی تجاویز دی ہے۔ معاونین کو بھی طریقہ کار کے مطابق ویکسین لگائی جائے گی۔ معاونین کو کمپیوٹرز کا علم اور حج ایپلیکیشن IT گیجٹ کے استعمال کا طریقہ آنا چاہیے۔ معاونین کی زبان شائستہ اور ٹھنڈا مزاج کا حامل ہونا چاہیے۔ حج 2021 سے قبل حجاج کی مکمل تربیت کی جائے اور انہیں حج 2021 کے لحاظ SOPs کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کی جائے۔ مثلا ماسک پہننا ہر حاجی اور معاون پر لازم ہوگا، نہ پہننے کی صورت میں جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ جدہ یا مدینہ ایئرپورٹ پر حجاج کی آمد و رفت کا طریقہ کار جانتے ہوئے برائے کرم سعودی عرب کو روانگی کی تاریخ اور واپسی کی آخری تاریخ کی تصدیق کریں۔ وزارت حج سعودی عرب نے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح اعلان نہیں کیا ہے۔ اس کا دار و مدار حج کوٹہ کے اعلان پر منحصر ہے۔ اگر کوٹہ کم ہوا تو 20 ذی القعدہ آمد کی تاریخ ہو سکتی ہے۔ حج 2021 کے لیے سعودی عرب میں قیام کا دورانیہ کیا ہوگا؟ اس کا دورانیہ حج کوٹہ کی تعداد پر منحصر ہے۔ روڈ ٹو مکہ اس وقت پاکستان سے ایک ایئرپورٹ کی اجازت ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے امید کی کرن نظر آتی ہے، یعنی یہ ایسا لگتا ہے سعودی عرب پاکستان سے بھی عازمین کو بلائے جانے کی تجویز پر غور کر رہا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں پر امید رہنا چاہیے۔ بی آپٹیمسٹک۔ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سوال کیا گیا، جدہ سے مکہ، مدینہ سے جدہ ایک بس میں کتنی گنجائش کی اجازت ہوگی؟ جواب میں بتایا گیا 50% حجاج کرام کو سفر کرنے کی اجازت ہوگی، جس کی تعداد 22 حجاج ہو سکتی ہے، یعنی ایک بس میں 22 حجاج ہو سکتے ہیں۔ خصوصی ٹرانسپورٹ کی حاجیوں کے لیے اجازت ہوگی، جس کے جواب میں بتایا گیا کہ کوئی پابندی نہیں اگر سماجی دوری برقرار رہے، اور اس میں بھی 50% حجاج کے سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ کیا جدہ سے الجحفہ جانے اور عمرہ کی اجازت ہوگی؟ جواب، الجحفہ میقات میں جانے کی کوئی پابندی نہیں۔ قرنطینہ کے لیے کس قسم کی رہائش فراہم کی جائے گی؟ وہ وہی ہوگی جو حج پیکج میں دی جائے گی یا سعودی حکومت دے گی؟ جواب، پیکج میں دی گئی عمارات میں ہی حجاج کو قرنطینہ کرایا جا سکتا ہے۔ قرنطینہ مدت مکمل ہونے کے بعد کووڈ-19 ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ ہاں، ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی۔ کووڈ-19 ٹیسٹ کی ادائیگی کس کے ذمہ ہوگی؟ کووڈ-19 ٹیسٹ کی ادائیگی حج کمپنی کے ذمہ ہوگی، جو حج کمپنی اپنے پیکج میں حاجی سے وصول کرے گی۔ دوسرے ممالک سے آنے والے حجاج کی کون سی ویکسین قابل قبول ہوگی؟ ہر وہ ویکسین جو WHO سے تصدیق شدہ ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ یہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دوسرے ممالک سے بھی حجاج کے آنے کی پالیسی تیار کی جا رہی ہے۔ مثبت ٹیسٹ کی صورت میں ایسے حاجی کو الگ سے عرفات لے جانے کی کیا ترتیب ہوگی؟ یہ سہولت متاثرہ مریضوں کی محدود تعداد تک ہوگی، جو کہ کوٹے کے
2 سے 3% تک ہو سکتی ہے، کثیر تعداد کے متاثرہ ہونے پر نہیں دی جائے گی۔ کیا بیمہ پالیسی کووڈ-19 بیماری کا احاطہ کرے گی؟ عمرہ کی صورت میں عمرہ کمپنیاں کووڈ-19 کے خرچے برداشت کرتی رہی ہیں۔ حج کی صورت میں اگر حکومت سعودی عرب نے انشورنس کے تحت کووڈ-19 سے متعلق کوئی کوریج پالیسی میں دی تو انشورنس کمپنیوں پر کلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن انشورنس کمپنی سے ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں حج کمپنیوں کو ہی اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر کسی حاجی کا واپسی سے قبل کووڈ-19 ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی صورت میں اضافی قیام کرنا پڑا تو اس کی ادائیگی حج کمپنی کے ذمہ ہوگی۔ دونوں مقدس شہروں میں رہائش کا فاصلہ کیا ہوگا؟ آج کل تمام علاقوں کے تمام عمارتوں کے لیے تصریح جاری کی جا رہی ہے، لہذا کسی قسم کی فاصلے کی پابندی نہیں لگائی گئی۔ کس قسم کی عمارتوں یا اسٹار ہوٹلوں کی رہائش اور کمروں کی گنجائش کیا ہوگی؟ رہائش کی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، صرف SOPs کی پابندی عائد کی جائے گی۔ ای سسٹم میں جو رہائش دی جائے گی انہی میں حاجیوں کو ٹھہرایا جائے گا۔ کمرے کی گنجائش سے متعلق 50% تناسب سے ٹھہرایا جائے گا۔ شفٹنگ پیکج کی اجازت ممکن نظر نہیں آ رہی کیونکہ سعودی حکومت نقل و حرکت کو محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ کنٹینا کے لیے بھی بلڈنگ میں پہلے 72 گھنٹے حاجی کو ٹھہرایا جا سکتا ہے اور باقی ایام بھی اسی بلڈنگ میں جاری رکھے جا سکتے ہیں۔ مشاعر ایام حج ایام یعنی مینا کی ابتدائی تاریخ اور حج 2021 کی آخری تاریخ کیا ہوگی؟ انشاءاللہ اس سال مکمل 5 دن حج ہوگا۔ مینا عرفات ٹینٹ کی تعداد 50% تناسب کے اعتبار سے ٹھہرایا جائے گا۔ جمرات رمی کا طریقہ کار گروپ میں اجازت ہوگی اور اوقات مکاتب سے تصدیق شدہ ہوں گے۔ کیا مزدلفہ کی رات کو استثناء حاصل ہوگا یا نہیں؟ امید ہے کہ اسے استثناء نہیں دیا جائے گا بلکہ گروپ کی صورت میں دخول اور خروج کے وقت پر انحصار کیا جائے گا اور قیام کی کم از کم مدت کی اجازت ہوگی۔ طواف زیارت ایک گروپ کی صورت میں انجام دیں گے اور مکتب کی طرف سے دیے گئے اوقات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ معلمین کی خدمات حاصل کرنے کا عمل پچھلے سالوں کی طرح ہوگا، لیکن مکاتب میں ہو سکتا ہے ایک ملک کے حجاج کو ٹھہرایا جائے، یعنی یہاں بھی امید نظر آ رہی ہے کہ مختلف ممالک سے حجاج کرام کو بلائے جانے کی تجویز زیر غور ہے۔ کمرے میں پارسل کے ذریعے صرف کھانا پیش کیا جائے گا۔ عمرہ، طواف اور زیارت اور دونوں مقدس شہروں میں نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کوئی حاجی عمرہ اور طواف اور انفرادی طور پر ادا نہیں کر سکے گا۔ تمام فرائض کی ادائیگی کے لیے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے گروپ کی شکل میں اجازت ملے گی اور ادا کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں 3 اپلیکیشنیں متعارف کرائی گئی ہیں۔ نمبر 1 اتمرنا، نمبر 2 توکلنا اور نمبر 3 سہیتی۔ یہ ان تمام اپلیکیشنز پر جب حاجی کا اسٹیٹس گرین ہوگا تو وہ عمرہ، طواف اور نمازوں کی ادائیگی کر سکے گا۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی شرح کو 5% سے بڑھا کر 15% کر دیا گیا ہے۔ سبسٹیٹیوشن منسوخی ویزا کی پالیسی ای حج کے طریقہ کار کے مطابق ہوگی۔ قربانی انفرادی طور پر نہیں کی جائے گی، یہ صرف سعودی تعلیمات کے مطابق ہی ہوگی۔ وقت و حالات کے مطابق ان تمام SOPs میں رد و بدل ہو سکتے ہیں، جن کی اطلاع آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے گی۔ ویورز کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ ان SOPs کے بعد آپ کے خیال میں کتنے فیصد عازمین اس سال حج کر پائیں گے؟ جہاں تک میری نالج ہے سعودی عرب نے اپنے طور پر 50% عازمین کی تیاری مکمل کر رکھی ہے۔ انشاءاللہ حالات سازگار ہوئے تو ضرور 50% عازمین حج ادا کریں گے، لیکن اگر حالات سازگار نہ ہوئے، اللہ نہ کرے، تو اس صورت میں صرف VIP حج ہوگا اور صرف ڈیلیگیٹس ہی کو بلایا جائے گا۔ آپ اس سلسلے میں اپنی رائے ضرور کمنٹس میں بتائیں۔ Be optimistic, hope for the best, but be ready for